گرمی بہت شدید ہے۔ وہ پسینے میں شراب اور تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دھوپ کی شدت اس کی جلد جھلسائے دے رہی تھی۔ نمی کا یہ عالم تھا کہ اس کے جوتے تک تر ہو چکے تھے۔ مسجد کچھ ہی دور تھی لیکن یہ چند ساتوں کا فاصلہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور گرمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس دوران اس نے بے شمار مغالطات سورج کی شان میں بکیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود حالات جوں کے توں تھے۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، نہ زمین پر کوئی سائے کی پناہ۔ اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوگا تو لوڈ شیڈنگ کی بنا پر بجلی نہیں ہوگی۔ گرمی اور حبس کا عالم میں مولانا صاحب نہ جانے کتنا لمبا خطبہ دیں اور کتنی طویل نماز پڑھائیں۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعہ کی نماز ترک کر رہا تھا اور آج ہمت کر کے گھر سے نکلا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جمعہ کی نماز ترک کر دے اور مسجد نہ جائے۔ جب پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہ ہوگا۔ بالآخر اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس خود کو آرام دہ بستر پر ڈالا اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن جب سو کر اٹھا تو دفتر جانا تھا۔ گرمی کی شدت میں کل نسبت اضافہ زیادہ تھا۔ اس کا دفتر گھر سے 10 کلومیٹر دور تھا اور یہ راستہ اسے بس میں طے کرنا تھا۔ چاروں ناچار وہ تیار ہوا اور بس اسٹاپ تک پہنچا۔ وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا اور قریب میں کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر دھوپ میں تپتا رہا۔ 15 منٹ بعد بس آئی جو مسافروں سے لدی ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک پاؤں پھنسا کر دروازے میں لٹک گیا۔ جب دفتر آیا تو اس کے بازو شل ہو چکے تھے اور پسینوں کے باعث برا حال تھا۔ یہاں بھی اس نے سوچا کہ واپس گھر ہو لے، لیکن پھر اسے خیال آنے لگا کہ اگر چھٹی کی تو باس کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل وہ علالت کی بنا پر پہلے بھی چھٹیاں کر چکا تھا۔ مزید رخصتوں سے اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جب دفتر میں داخل ہوا تو بجلی غائب۔ مرتا کیا نہ کرتا، تاکہ مصدقاً اس نے کرسی سنبھالی اور کام میں جٹ گیا۔ ابھی وہ کام شروع ہی کر رہا تھا کہ اچانک کمپیوٹر پر ایک ای میل کھل گئی جس میں یہ حدیث لکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہلی سستی کی بنا پر متواتر 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ پڑھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ خدا نے اسے اپنی بندگی سے خارج کر دیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے باس کے خوف سے تو دھوپ کی حدت برداشت کر لی، لیکن خدا کا کوئی خیال نہ کیا۔ وہ باس تو صرف چند ٹکے دیتا اور کام گدھوں کی طرح لیتا ہے۔ اس کا تو خوف ہے، لیکن وہ خدا جس نے تمہیں بچپن سے جوانی تک صرف دیا ہی ہے،
اور کچھ نہیں لیا۔ اس رحمان سے کوئی شرم و حیا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لنچ کرنے کی بجائے اٹھا اور سامنے مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے چل پڑا۔ سورج اب بھی آگ اگل رہا تھا اور گرمی کی شدت پہلے سے زیادہ تھی، لیکن اب اس نے خدا کی غلامی کا کلیدہ ڈال لیا تھا، اور غلاموں کا شیوا اطاعت ہے، شکایت نہیں۔